وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ چلیں آج ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک ہے دعا مانگنے کے آداب۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ حدیث دیکھتے ہیں ہم۔ ہر دعا معلق رہتی ہے جب تک کہ دعا کے ساتھ اول و آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ صحیح الجامع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ کسی ایسے کام کے لیے نہ ہو جس کا کرنا گناہ ہو یا جس کا نتیجہ قطع رحمی کی صورت میں نکلے۔ مسلم۔ اب دیکھیں، ہمیں اس طرح کی دعائیں نہیں کرنی کہ جو ہم جیسے اکثر لوگ ہوتے ہیں گناہ کی دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے پیسے آ جائیں تو ہم ویڈیو مووی اس طرح کی کوئی چیز دیکھیں، یا ہم غلط مقامات پہ چلے جائیں، یا ہم شراب وغیرہ پئیں، یا کسی بھی ایسے گناہ کے کاموں میں ہم جائیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں اس طرح کی دعا نہیں کرنی ہے۔ اور قطع رحمی کی بھی ہمیں دعا نہیں کرنی ہے۔ جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو فلاں کا چہرہ ہی نہیں دیکھیں گے، اب تو ان سے بات ہی نہیں کریں گے زندگی بھر، ان کے گھر نہیں جائیں گے اب تو۔ اور اس طرح کی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بندے کو دعا مانگتے ہی رہنا چاہیے اور اپنی دعا پر اصرار کرنا چاہیے۔ ہمیں دعائیں مانگتے ہی رہنا چاہیے، مطلب بار بار مانگتے رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، پست آواز سے دعا مانگو، تم کسی بہرے یا غائب ہستی کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ تم ایک سمیع و بصیر کو پکار رہے ہو۔ ٹھیک ہے، ہمیں مطلب کہ پست آواز مطلب کہ زیادہ اونچی آواز میں بھی دعائیں نہیں مانگنی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت زیادہ جیسے زور سے، ٹھیک ہے، اپنی آواز کو آرام سے اور ہلکی آواز میں آپ دعا مانگیں۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک شخص اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے، اے رب، جب کہ اس کا کھانا پینا، لباس اور غذا سب حرام ہیں تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اب جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تو دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی ہے، تو اس کا دیکھیں کچھ نہ کچھ ریزنز بھی ہوتے ہیں نا کہ دعا نہیں قبول ہو رہی، تو اس کو بھی آپ دیکھا کریں۔ کیا کہیں ہمارا کھانا پینا اور لباس حرام کا تو نہیں ہے؟ کہ ہم نے چوری کر کے تو نہیں پہنا؟ کہ ہم سود سے تو نہیں کھا پی رہے؟ تو اس چیز کو بھی ہم نے دھیان سے رکھنا ہے کہ ہمارا کھانا پینا حلال ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تو سوال کرے تو اللہ تعالیٰ سے سوال کر، اور جب مدد طلب کرے تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر۔ مطلب ہمیں جب بھی کوئی کہ دعا کرنی ہے، دعا مطلب کہ سوال کرنا ہے تو اللہ سے ہی کرنا ہے، ہمیں کسی اور سے دعا نہیں کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اور جب بھی مدد مانگنی ہے تو اللہ کو ہی پکارنا ہے، کسی اور کو نہیں پکارنا، کسی اور ہستی کو ہم نہیں پکار سکتے اللہ کے سوا۔ اپنے نیک کاموں کو وسیلہ بنا کر دعا مانگی جا سکتی ہے۔ تو ہم اپنے نیک کاموں کا جو بھی ہم نے خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام نیک کیا ہے تو ہم اس کو وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دعا کو قبولیت کے یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ مطلب ہم جب دعا کر رہے ہیں تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہم جو دعا کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ قبول ہوگی۔ ٹھیک ہے، یقین ہونا چاہیے کہ ہماری دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ دعا کھوکھلے الفاظ اور بے پرواہی کے ساتھ نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے مانگنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ہم بس اوپر سے دعا مانگ رہے ہیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، بس کہیں اور ذہن ہے اور بس دعا مانگے جا رہے ہیں، اور کوئی مطلب کہ دل بھی آپ کا اس میں دعا کے ساتھ انوالو ہونا چاہیے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ انسان اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کر کے مانگے، آواز اور چہرے کے تاثر سے عاجزی ظاہر ہو، غنی بن کر نہیں بلکہ الغنی کے سامنے محتاج بن کر دعا مانگی جائے تاکہ رب کائنات اپنے خزانے سے نوازے۔ دیکھیں، جب ہم کسی دنیاوی
بادشاہوں کے پاس بھی اگر کوئی غلام جاتا ہے نا تو کوئی اس کے آگے اکڑ کے نہیں کھڑا ہو جاتا ہے کہ مجھے بادشاہ کو کہے کہ مجھے خزانہ دے دو، مجھے فلاں چیز دے دو، تو اس کے سامنے کیسے کھڑا کرتے ہیں اپنے آپ کو سر جھکا کے، نظریں نیچی کر کے، اور التجا کرتے ہیں اس سے کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، ٹھیک ہے، عاجز بن کے جاتے ہیں۔ تو ہم اللہ کے سامنے بھی اسی طرح سے ہم جب دعا کریں گے تو عاجز بن کے جائیں گے اللہ کے سامنے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم بہت کمزور ہیں، ٹھیک ہے۔ دعا کی قبولیت میں جلدی نہ کریں بلکہ مسلسل مانگیں۔ دیکھیں، ہمیں دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہیں کرنی ہے کہ اگر جس سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو 10 سال سے دعائیں کر رہے ہیں، 15 سال سے کر رہے ہیں، 2 سال ہو گئے دعا کرتے ہوئے لیکن ہماری دعا نہیں قبول ہو رہی، تو یہ جلد بازی ہے کہ ہم اسے چھوڑ کے بیٹھ جائیں اس دعا کو کہ نہیں اب ہم نہیں کر رہے، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ ہمیں دعا کو مسلسل مانگتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ دعاؤں میں وزن، جذبات، محبت اور عاجزی سے پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہماری دعا میں مطلب ہم محبت کے ساتھ، جذبات اپنے انوالو کر کے اور عاجزی کے ساتھ جب دعا کرتے ہیں تو اس دعا میں ہمارا وزن پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ قبولیت دعا میں تعداد نہیں بلکہ مانگنے والے کے خلوص سے وزن پیدا ہوتا ہے۔ مطلب ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری تعداد اتنی ہے تو ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی، بلکہ جو ہمارا خلوص ہوتا ہے نا ہمارے، اس سے ہماری دعا میں جو ہوتا ہے وزن پیدا ہوتا ہے کہ کتنی ہم نے دل سے دعا کری ہے اللہ تعالیٰ سے۔ دعا کی صفات یہ ہونی چاہیے: گڑ گڑا کر، چپ کے، خوف سے، طمع سے۔ طمع کا مطلب ہے کہ لالچ کے ساتھ ہو، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے لالچ ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگنی چاہیے اور چپ کے اور خوف کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ دعا کا خفیہ مانگنا افضل ہے۔ انسان آہستہ دعا مانگ کر ریاکاری سے محفوظ رہتا ہے، بلکہ اجتماعی دعا میں ایک آدمی بلند آواز میں دعا مانگ سکتا ہے یا تعلیم کے لیے بلند آواز میں دعا مانگی جا سکتی ہے، لہٰذا دعا کو مکمل آداب کے ساتھ مانگیں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔